رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صدر احترام صدر جلسہ، مہمانان مکرم، حضرت مفتی احسان صاحب دامت برکاتہم، عقل کوہ سے تشریف لائے حضرت مولانا مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم، استاذ عربی دارالعلوم اشاعت العلوم عقل کوہ، دیگر اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، اطراف و جوانب سے تشریف لائے ہوئے بزرگان محترم، عزیز دوستو، ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے، ہمارے لیے مسرت اور شادمانی کی گھڑی ہے کہ اس وقت ہم جامعہ زکریا کا 41واں سالانہ اور 32واں دستار فضیلت کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ان سال جامعہ ہاضہ میں 300 کے قریب طلبہ نظام نے داخلہ لیا، لیکن طلبہ کی آمد و رفت ہوتی رہی، یہاں تک کہ اس وقت 265 کے قریب طلبہ کرام ہیں۔ 13 حفظ کلاس ہے اور قرات کی 3 کلاسیں ہیں، تجوید و قرات کی، اور ان سال مستقل ہم نے تخصص فی تجوید کا بھی شعبہ قائم کیا ہے۔ الحمدللہ 4 طلبہ کرام اس شعبے سے استفادہ کیے ہیں۔ دارالفتہ بھی قائم ہے، 2 اساتذہ خدمت دے رہے ہیں، جناب حضرت مفتی انور عالم صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمات کو قبول فرمائے۔ اسی طرح اردو عربی انجمنیں بھی قائم ہوتی ہیں۔ منگل کے دن عربی انجمن اور بدھ کے دن اردو انجمن، بلکہ جمعرات کے دن اردو انجمن اور بدھ کے دن انجمن زینت القرآن و تجوید کے انجمن ہوتی ہے۔ طلبہ کرام تینوں انجمنوں میں حصہ لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور پھر سالانہ میں تینوں انجمنوں کا مسابقہ بھی ہوتا ہے۔ اطراف کے مدارس سے علماء کرام تشریف لاتے ہیں، ان کی موجودگی میں طلبہ اپنی جو ہے تقاریر، قرات وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ ان سال بھی الحمدللہ مسابقہ ہوا ہے۔ آنے والے اساتذہ کرام انہوں نے دعاؤں سے نوازا ہے۔ ان سال دستار فضیلت حاصل کرنے والے طلبہ کرام کی تعداد 20 ہے۔
324 طلبہ کرام نے اس جامعہ سے تذکار فضیلت حاصل کر چکے ہیں اور ملک اور بیرون ملک میں الحمدللہ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح ان سال تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت سے بہرور ہونے والے طلبہ کرام کی تعداد 63 ہے۔ یہ جامعہ کی سب سے کثیر اور زیادہ تعداد رہی ہے۔ 63 طلبہ کرام ان سال تکمیل حفظ قرآن کی نعمت سے مشرف ہوئے اور اب تک 851 طلبہ کرام نے یہاں سے تکمیل حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں۔ اسی طرح تکمیل حفظ کی تعداد ان سال 16 ہے اور اب تک کل طلبہ 134 ہے۔ تکمیل حفظ کی تعداد اب تک 134 ہے اور تکمیل سبا کی تعداد 9 ہے اور اب تک کل 55 طلبہ کرام نے یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اس سال تکمیل ثلاثہ کی تعداد 9 ہے اور اب تک کل 45 طلبہ کرام تکمیل ثلاثہ کی دولت حاصل کر چکے ہیں۔ یہ مختصر جامعہ کی تعلیم کے تعلق سے خاکہ تھا۔ ایک اور کوشش ہوتی ہے جامعہ میں کہ جو طلبہ حافظ ہوتے ہیں ان پر محنتیں ہوتی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ طلبہ ایک نشست میں قرآن کریم مکمل سنائیں۔ تو ان سال 3 خوش نصیب طلبہ ہیں جنہوں نے ایک نشست میں قرآن کریم مکمل سنایا، الحمدللہ۔ دوستو بزرگوں، ہمارے لیے کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن آپ تھوڑا اگر توجہ دیں گے تو یہ آسان نہیں ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ عرفان محبت عام صحیح فیضان محبت عام۔ اللہ ہی کی توفیق سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ انسان کو اگر 10 صفحہ لکھ کر کے دیا جائے تو وہ ہو سنانا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ یہ قرآن کا معجزہ بھی ہے۔ حافظ محمد مستقیم بنگال کے رہنے والے طالب علم ہیں، اس نے پورا قرآن سنایا، پورا قرآن ایک نشست میں۔ کتنی غلطی گئی؟ 9 غلطی گئی، صرف 9 غلطی، پورا قرآن سنایا۔ ان کے استاد محترم ہیں حضرت مولانا ارشاد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح حافظ محمد شفیع بنگال کے رہنے والے بھی، انہوں نے پورا قرآن سنایا ایک نشست میں 4 غلطیوں کے ساتھ، صرف 4 غلطی، صرف 4 غلطی۔ ان کے استاد ہیں جناب مولانا زکریا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ایک دوسرے طالب علم حافظ محمد صاحب، محمد صاحب نام نہیں ہے، محمد صاحب دربھنگا، انہوں نے بھی پورا قرآن ایک بیٹھک میں سنایا، ایک کتنی غلطی؟ ایک غلطی، ایک غلطی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ دشمن کوششیں کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے قرآن کو مٹانے کی، قرآن کا ایک حرف، ایک نقطہ نہیں مٹے گا۔ نہ اسلام میں کوئی کبھی نہ کوئی فرق آئے گا، نہ مٹے گا نام احمد، نہ مٹیں گے یہ مسلمان۔ وہ چراغ کیا بجھے گا جسے خدا جلائے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، قانون اٹل ہے قدرت کا، امتحان نہ بدلا جائے گا۔ یہ چاند
یہ سورج ممکن ہے بدل جائے ایک دن، یہ چاند یہ سورج ممکن ہے بدل جائے ایک دن، تا حشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا، تا حشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہمیں تو اس قرآن کو لے کر کے چلنا ہے، قرآن کو سینے سے لگانا ہے، قرآن کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنائیے میرے دوستو، اور قرآن ہی سے دنیا میں انقلاب پیدا ہوگا، قرآن ہی سے ہماری زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہوگا۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہانے بے اما کو عافیت کی راہ سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج چمک آئے گا۔ قرآن سے ہماری زندگی میں بھی انقلاب آئے گا، اور قرآن سے دنیا میں بھی انقلاب آئے گا۔ دوستوں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن آج بھی اپنی اسی معجزے کے ساتھ زندہ ہے، اسی معجزے کے ساتھ قائم ہے جو 1400 سال پہلے قرآن نے اپنے معجزے کا اعلان کیا تھا، آج بھی اسی معجزے کے ساتھ ہے۔ ہمارے اندر کمی آئی، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم آج رونا رو رہے ہیں، ہمارے اوپر حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر جگہ ہم ذلت و رسوائی اٹھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہو بھی رہا ہے، لیکن دوستو قصور سب سے پہلے ہمارا ہے، پھر دشمنوں کا ہے، پھر دوسروں کا ہے، سب سے پہلا قصور ہمارا ہے۔ عزت کے جو راستے تھے، سربلندی کے جو راستے تھے، ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ قرآن نے تو کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر صاحب ایمان رہو گے۔ مومن کے لیے غلبہ وعدہ ہے قرآن میں، تو غالب نہیں تو نصح ہے کچھ تیرے ایمان میں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی باعزت رہو گے۔ اگر نہیں ہے تو کچھ کمی ہماری ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دشمنوں کا رونا رو رہے ہیں، ان کی برائی کر رہے ہیں، ان کی کمیاں نکال رہے ہیں۔ کمی سب سے پہلے ہمارے اندر ہے میرے دوستوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عزت کے راستے پر ہمیں چھوڑ کر کے گئے تھے، اگر اس راستے کو اختیار کرتے تو یہ دن ہمیں دیکھنے نہ پڑتے۔ ہم شعر و شاعری کرتے رہتے ہیں اور سرکار کو کوستے ہیں، ان کی کمیاں نکالتے ہیں، حکومت کی ان کی کمیاں باہر میں نکالے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں لشکر بھی تمہارا ہے، سرکار بھی تمہارا ہے، تم سچ کو جھوٹ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے، خون مظلوم اب نہیں بہنے والا، بہت زیادہ ظلم اب نہیں رہنے والا، اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ ضرور آئے گا۔ پڑھتے اشعار ہیں۔ اب کہتے ہیں ہم کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، لیکن جو آگے والا جملہ ہے وہ صرف کہنے سے تعلق ہے، اس پر ہم خیال نہیں کرتے، اس پر سوچتے نہیں اور اس کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ آگے والا جو جملہ ہے، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں اور دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں گے تو حالات بدل سکتے ہیں۔ اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔
ہم پڑھتے تو ہیں، ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں. اگر حالات ہم پر نہیں بدلے اور ہمارے لیے امن کے حالات نہیں ہیں، ذلت و خواری کے حالات ہیں، اس کا مطلب ابھی ہم نہیں بدلے ہیں، ابھی ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کمی ہے. ہمیں اپنے آپ کو پہلے بدلنا پڑے گا. آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال. ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا. اللہ تعالیٰ بھی اسی کی اصلاح فرماتے ہیں جو خود اپنی اصلاح چاہتا ہے، جو کوشش کرتا ہے. ورنہ ابو جہل آیا اور چلا گیا، ابو لہب آیا اور چلا گیا. میرے دوست بزرگوں، حالات یقیناً ہمارے بزرگ نمونے اسلاف حضرت مفتی احسان صاحب دامت برکاتہم سبھی تھوڑی گفتگو ہو رہی. انہوں نے الفاظ نقل فرمایا کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کے حالات ہیں، کب کیا ہو جائے، اس مدرسے کے لیے کیا حالات پیدا ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس طرح کے حالات سب جانتے ہیں. اب تو حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اشعار پڑھنا بھی جرم ہے، شعر و شاعری کرنا بھی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا. بتائیے کہاں پہنچ چکے. اشعار کہنا بھی جرم، جاری تمہارے نام کا وارنٹ کہاں ہمیں پہنچا دیا گیا. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. اس شعر کو سمجھنا ہو تو آپ بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، بہت آسانی سے اس شعر کو اگر سمجھنا ہو. یہ بالکل چسپا ہو رہا ہے ہماری قوم پر کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں. لیکن یہ حالات جو پیدا ہوا ہے یہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے. ہماری قوم میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اختلاف ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی فکر میں ہے. ہم نہ نمازوں کے پابند ہیں، نہ روزے کے پابند ہیں، نہ سنت کے پابند ہیں. لڑائی اور جھگڑا اختلاف ہماری شعار، ہماری پہچان بن چکی ہے. اگر ہماری قوم کا کوئی آدمی ترقی کرتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتی ہے. وہ قوم کیسے ترقی کرے گی جو خود اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کی فکر کرے؟ کیسے وہ قوم ترقی کرے گی؟ اور ہمارے اخلاق کا تو دیوالیہ نکل چکا ہے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ رئیس جامعہ فلاح ادارہ تدریس بہت فرمایا کرتے تھے. حضرت مولانا عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی تقاریف میں کتابوں میں یہ جملے ملیں گے کہ جو قوم اخلاق کی زوال کا شکار ہو جاتی ہے، اخلاقی طور پر گر جاتی ہے، وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. حضرت مولانا عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ یہاں ہمارے گاؤں تشریف لاتے جو وارڈ عائشہ صدیقہ پراتھمک اسکول کا شاید اسکول کا کوئی جلسہ تھا، انہوں نے ہماری قوم کی بد اخلاقی کا، ہمارے نوجوانوں کی بد اخلاقی کا ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ہم کتنے نیچے جا چکے. انہوں نے کہا کہ ایک بڑے میاں، ایک بڑی عمر کے آدمی نے ایک نوجوان سے کہا کہ بیٹا پانی لے آئیے. پانی مانگا، بڑی عمر کے آدمی تھے، بزرگ آدمی بڑی عمر کے تھے. انہوں نے ایک نوجوان سے پانی مانگا. اس نوجوان نے کیا کہا؟ ہمارا پاؤں ٹوٹی گئے مجھے، آپ لے کر کے نہیں، آپ جا کر نہیں لے سکتے. مجھے یاد ہے ان کا جملہ، جو قوم اتنا گر جائے گی اخلاق میں میرے دوستو، اس کا تو پھر اللہ ہی معاف. پھر تیار رہو یہ سارے حالات کے لیے. اشعار پر گرفت نہیں، منہ کھولو گے تو گرفتاری ہوگی، یہ بھی گرائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے دوست بزرگوں، آج بھی قرآن سے ہم جڑ جائیں، قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کریں. طلباء سے، علماء سے ہم محبت کریں، مدارس سے محبت کریں. حضرت مولانا قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ مدارس سے محبت کیجئے یہ سوچ کر کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی کی حدیث پڑھائی جاتی ہے.
حضرت مولانا فرماتے تھے قاری صاحب دامت نور اللہ برکاتہ کہ مدارس سے محبت کیجئے، علماء سے، اہل اللہ سے، طلباء سے محبت کیجئے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص قرآن کی عظمت کرے گا اور صاحب قرآن کی عظمت کرے گا، اہل اللہ کی عظمت کرے گا، اللہ اس کے خاندان میں اہل اللہ پیدا فرمائیں گے۔ قرآن کی عظمت کرنے سے اللہ اس کے گھر میں اہل اللہ پیدا فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو، آج اس مبارک مجلس سے 63 طلبہ کرام تکمیل حفظ کی سعادت حاصل کیے۔ 3 طلبہ کی نشست میں پورا قرآن سنا ہے۔ اس مبارک مجلس میں اہل اللہ کی موجودگی میں یہ نیت لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ قرآن کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنائیں گے اور کوئی دن ہمارا نہ گزرے قرآن کی تلاوت سے۔ نیت کریں انشاءاللہ۔ اور دوسری بات میرے دوستو، ہم آپس کے اختلاف کو ختم کریں، ورنہ حالات خراب ہے۔ تو اعلان کیا تھا اچھے دن آئیں گے، اس کا الٹا سمجھیے، بہرحال آج کا جو اجلاس ہو رہا ہے ان میں جتنے بھی مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، ان تمام مہمان مکرم کے لیے ہمارے گاؤں کے احباب نے اپنی خدمت پیش کی ہے۔ میں جلدی ان حضرات کا نام لے لوں، جن میں جناب یونس بھائی پٹیل 2000 روپے، عبدالرشید بھائی بلبل انہوں نے 5000 روپیہ دیا ہے۔ ان کے والد صاحب بیمار چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والد مکرم کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ حافظ یوسف پٹیل صاحب 2000، یوسف بھائی ماکڑا 2000، مرحومہ مریم اسماعیل ماکڑا 600، مصطفیٰ محمد ماکڑا بارڈولی 300، مولانا عبدالحمید ملا صاحب 500، قاری عابد صاحب پٹیل 3000، ارشاد بھائی ملا 2500، فقیر بھائی اسواد، یوسف بھائی چکن 2000، ایک مسلم بھائی کی طرف سے 5000، سمیع اللہ بھائی بیکری 1000، مرتضیٰ بھائی 1000، سلیم بھائی ماکڑا ان کی طرف سے 15000 روپے ملے ہیں۔ قاری عمر صاحب پٹیل 3000، مولانا واصف پٹیل صاحب 5000، عبدالصمد بھائی ملا 5000، حسن اسماعیل بھائی ماکڑا 2000، ابراہیم بھائی کاپڑیا 500، احمد بھائی ٹیمپا والا 1000، ایک مسلم بھائی کی طرف سے 1000، دوسرے ایک مسلم بھائی 500، اور احمد بھائی گوریا جو گوشت وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو ان کی طرف سے 10 کلو بکرے کا گوشت ہے۔ اور دوسرے گوشت کا انتظام ہوا ہے ہمارے حضرت والا بانی جامعہ دامت برکاتہم کے صاحبزادوں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ہر سال ہمارے گاؤں کے ہی احباب جو بھی جلسے میں مہمان ہمارے تشریف لاتے ہیں، ہمارے گاؤں کے احباب ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، اور انہی کی طرف سے ضیافت ہوتی ہے۔ جن حضرات نے بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے خدمت کو قبول فرما کر ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ اسی طرح میں اپنے تمام ٹرسٹیان حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ پورا سال وہ تعاون کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ بہت سے اکابر، بہت سے علماء ہمارے یہاں تشریف لائے ہوئے، جیسے حضرت مولانا سعید صاحب کا میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو بھی قبول فرمائے۔ اسی طرح حضرت مولانا واجد حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل میں شیخ الحدیث تھے، ان کے صاحبزادے محترم حضرت مولانا حکیم ساجد صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو بھی قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے دوست احباب جو ہمارے ساتھ عالی پور پڑھتے تھے، بہت ہی جو ہے محبت میں اس جلسے میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ حیدرآباد سے محمود صاحب ہیں اور ان کے بھی رفق، ان کے ساتھ اور بھی رفقا تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے کلیان رایا سے حضرت مولانا رضی صاحب، مولانا انیس صاحب، اور ممبئی سے جو ہے بہت سے حضرات ہمارے دوست احباب تشریف لائے ہوئے ہیں، مولانا ابو بکر صاحب، حافظ جاوید صاحب، مولانا شعیب صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کی آمد کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے پربھنی سے، اندور سے اور دوسری جگہ سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اختر کنواں سے بھی بہت سے حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔
جو ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا شیخ محمد صاحب دامت برکاتہم کے رشتہ دار ہیں، ان کی صاحبزادی کا بھی انشاءاللہ نکاح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپس میں خوب محبت پیدا فرمائے اور اس نکاح کو اللہ بابرکت فرمائے۔ اسی طریقے سے میں تمام ہی حضرات کا آمین دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مدرسے کے تمام معاون چاہے ہندوستان میں ہو یا بیرون ہند میں ہو، جو بھی ہمارے جامعہ زکریا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس درجے کی بھی وہ خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام خدمات کی قبول فرمائے، چاہے وہ ہندوستان میں ہو چاہے ہندوستان کے باہر رہ رہے ہوں۔ اللہ ان کی تمام خدمات کو ان کے حق میں ذریعہ نجات بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ اور اسی طریقے سے میں اپنے گاؤں کے نوجوان دوستوں کو بھی نہیں بھولوں گا کہ جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں ان تمام جلسوں میں مہمانوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں ہمارے گاؤں کے نوجوان۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی نوجوانی کو دین کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرمائے، انہیں صحت اور عافیت تندرستی عطا فرمائے۔ آخر میں ہمارے جو مہمان خصوصی حضرت اقدس مفتی احسان صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہوئے ہیں، بہت ہی مصروف شخصیت ہیں، بہت ہی مصروف شخصیت، مشغول شخصیت، بہت ہی جو ہے مشکل سے ہمیں یہ تاریخ ملی ہے۔ انہوں نے یوں سمجھیے کہ ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے، انہوں نے ادھر سے ادھر تاریخ کر کے جو ہے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہم ان کے اس احسان کو فراموش نہیں کریں گے۔ یہ دارالعلوم دیوبند وقت میں استاذ حدیث و افتاء ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خود حضرت کا ایک دارالعلوم چل رہا ہے جو آدھا دن اسکول اور آدھا دن مدرسہ، اور بھی کئی جو ہے خدمات ہیں حضرت کے، اس کے علاوہ جو ہے اسفار ہیں بیانات کے لیے۔ تو بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ میری زندگی کا حاصل تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرت کی زندگی سے گزر رہی ہے۔ میں اپنی طرف سے، اراکین جامعہ کی طرف سے، درشدیان کی طرف سے، میں اپنے جو ہے تمام گاؤں والوں کی طرف سے حضرت کو مبارکباد دیتا ہوں اور اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی آمد کو قبول فرمائے، صحت عافیت کے ساتھ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آخری بات، ہمارے بانی جامعہ عارف باللہ نمون اسلاف حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم، جیسا حضرات جانتے ہیں بیمار چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی یادداشت کو اپنی قدرت سے بحال فرمائے۔ آج صبح ہی 6 بجے فون آیا ان کے اہلیہ محترمہ کا، خالہ جان کا، اور انہوں نے اجلاس کے تعلق سے پوری معلومات لی۔ پھر حضرت سے بات چیت انہوں نے کروائی، تو انہوں نے بول کر کے کہ بھائی دارالعلوم میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، آپ کچھ دعا دے دیجئے۔ تو حضرت کو پھر میں نے سلام کیا، حضرت نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا حضرت آپ دعا دے دیجئے۔ حضرت نے دعا دی، کہا کہ جامعہ میں جلسے میں جتنے لوگ تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے، اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ دین کا کام لے۔ اور پھر اس کے بعد مجھے بھی حضرت نے دعا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی دین کا کام لے۔ پھر آخر میں جو ہے تمام کو سلام بھی عرض کیا اور دعا کی درخواست کی ہے۔ بہرحال جہاں حضرت کے لیے ہم خود دعا کریں۔ آخر میں حضرت انشاءاللہ تشریف لائے گی، دستار بندی ہوگی، اور پھر اس کے بعد دستار بندی کے بعد ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ محمد صاحب دامت برکاتہم کی صاحبزادی کا نکاح ہوگا انشاءاللہ۔ پھر حضرت کا بیان ہوگا۔